السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا وقال تعالی وهو يتولى الصالحين وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات و ہستی سارے عالم سے جدا ہے۔ ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہمسر آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، کریٹر ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ وہو علی کل شیء وکیل، اللہ رب العزت کام بنانے والے ہیں، کارساز ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی غمخوار نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئے گی، قبر کی کالی اور تاریک کوٹھڑی میں بھی اللہ رب العزت کی دوستی کام آئے گی۔ ہم سب اس دنیا میں اللہ رب العزت کے نائب ہیں، اور ہم تمام کی زندگی کا مقصد بندگی ہے۔ اگر یہ زندگی بندگی سے خالی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کی محبت دل میں ہو، ماں باپ کی خدمت کی جائے، بیوی بچوں کے حقوق ہے، پڑوسی آس پاس ساتھ میں رہنے والے، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حق ہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری والی ہوگی، مخلوق کو خوش کرنے والی ہوگی، انشاءاللہ العزیز ہماری یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ رب العزت سے ہمیں کامل اور سچی محبت ہو جائے، پھر تو زندگی بندگی والی ہو جائے گی۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں پیدا ہوا، مخلوق کی نفسانی، شہوانی، شیطانی محبتیں دل میں ہیں، مسجد کو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے،
ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نعمت اسلام ہیں، اس کا استحضار نہیں ہے۔ مخلوق بھی تکلیف میں ہے، ہر کوئی دعا کر رہا ہے کہ یہ بندہ جلدی سے دنیا سے رخصت ہو جائے، جلدی اس کی موت ہو جائے، بہت پریشان کر رہا ہے۔ ایسی زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ رب العزت کو خوش کرنا، راضی کرنا، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ رب العزت ہی کو سجدہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت ہی کو اپنا کرتا دھرتا مانیں گے۔ اللہ رب العزت ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹے پیدا کر دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بانجھ رکھتے ہیں، بیٹا بھی نہیں دیتے، بیٹی بھی نہیں دیتے، اولاد ہی نہیں دیتے۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بلند آسمان بنایا، اتنا اونچا آسمان بنایا، آپ کو کہیں بھی پلر اور ستون نظر آتا ہے؟ کہیں پلر نظر نہیں آتا۔ بغیر عمد ترونہا، اللہ رب العزت نے بغیر ستون اور پلر کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے، ہم نے کس طرح اس کو بلند کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ذلیل کرنے پر آتے ہیں، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتے ہیں اسے ذلیل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ روزی کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں، وہ بڑے طاقتور ہے۔ اللہ رب العزت حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہ بندے کی مصلحتوں کو جانتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کریں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور اگر اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، انشاءاللہ العزیز زبان پر موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، اور اگر موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا، ہماری جنت پکی ہو جائے گی۔ جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ماتھے پر، ان کی پیشانی پر ایک عربی جملہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اور ایک کتاب میں ہے ھذا شہید اللہ مات فی حب اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا دوست ہے، اللہ رب العزت کا شہید ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس بندے نے جان دے دی۔ موت کے وقت ہی اللہ رب العزت دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کی محبت میں انہوں نے جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں، کتنے زیادہ ہم پر احسان ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں انسان نہ بناتے، ہمیں جانور بنا دیتے، جی اگر بندر بنا دیتے تو نہیں معلوم کس سرکس میں ہم کھیل دکھا رہے ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان تو بناتے، لیکن اگر عقل نہیں دیتے، سوچنے کی سمجھنے کی طاقت نہیں دیتے، تو پھر کتنے غلط کام کر لیتے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی۔ اگر اللہ رب العزت آنکھیں نہ دیتے تو ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ آنکھیں نہیں دیتے تو کعبۃ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتے، اپنے ماں باپ کو کبھی محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو دیکھنا مشکل ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ نابینا بچے بھی الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت زبان میں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم باپ کو باپ نہ بول پاتے، ماں کو ماں نہ بول پاتے۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، لیکن زبان بند ہے، ہاتھوں سے اشاروں سے کام چلانا پڑتا۔ اللہ رب العزت نے زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، بولنے کی صلاحیت دے دی، ہزاروں لاکھوں کام ہمارے زبان سے ہو جاتے ہیں۔ مگر آج یہی زبان اللہ تعالیٰ سے تعلق کے حاصل ہونے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ یہ زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، کٹ کٹ کٹ، نہ جانے کتنے دلوں کو توڑ دیتی ہے، کتنے آباد خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کسی غم زدہ کو، کسی پریشان حال کو تسلی دی جائے، اس زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی جائے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی دھرتی پر روزانہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی بھی ہمارے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم اللہ رب العزت کی 5 یا 10 منٹ تعریف کر سکیں۔ کتنی بڑی بے وفائی ہے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی۔ جس نے زندگی دی، عزت و بھری زندگی دی، محبت کرنے والی بیوی دی، چاند جیسے خوبصورت بچے دیے، رہنے کے لیے مکان دیا، ساری سہولتیں، ساری ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہے، اس ذات سے ہم بے وفائی کریں جس ذات نے ہمارے لیے ساری دنیا کو سجایا اور ساری ضرورتیں ہماری پوری کر دی۔ حق بنتا ہے کہ اس ذات کو ناراض نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد کیا ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے۔ اللہ رب العزت کی دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور اللہ رب العزت کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ قبر کی کالی کوٹھڑی ہے جہاں کوئی مونس نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے، ہم تنہا قبر میں رہیں گے، وہاں بھی کس کی دوستی کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ آج ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہمارا گھر جہنم کا نمونہ بن چکا ہے، جنت کا نمونہ بن جائے، ہمارے گھروں میں سکون ہو، چین ہو، لیکن ہماری گھر کی زندگی اعمال والی ہے؟ ہمارے گھر میں برکت والے اعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر میں فجر کی نماز ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے؟ بچوں کی تربیت کا کوئی انتظام ہے؟ گھروں کی تعلیم عام ہے؟ گھر میں تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس اعتبار سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو رواج دیں، تہجد کے نوافل، فجر سے پہلے تہجد کے نوافل اپنے گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں آئیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز کیسی گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور الرحیم ہے۔ جیسے ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کیچڑ میں لٹھڑا رہے، میرا بیٹا آگ میں جل جائے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو جائے؟ وہ تو ہر وقت بندہ خدا، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے انتظار میں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا۔ حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے مہربان رب، جب آپ کو آپ کا نیک بندہ پکارتا ہے تو آپ کس انداز سے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی،
اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ جب کوئی آپ کا گنہگار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کس انداز سے جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا جب کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں، آجا میرے گنہگار بندے، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ نیک بندہ پکارتا ہے آپ 1 مرتبہ جواب دیتے ہیں، آپ کا نافرمان بندہ، آپ کو ناراض کرنے والا بندہ آپ کو پکارتا ہے، آپ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔ جواب آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نیک بندہ اپنی نیکی پر بھروسہ کر کے پکارتا ہے، گنہگار بندہ میری رحمت پر بھروسہ کر کے پکارتا ہے، اس لیے میں گنہگار بندے کے پکارنے پر 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ کتنا غفور ہمارا رب ہے، کتنا مہربان ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ آج ہم اس رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بجلی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تھے۔ حجاج ابن یوسف حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، مگر بس طبیعت میں سختی تھی، بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حجاج ابن یوسف کو نصیحت کر دی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ظلم نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ حجاج ابن یوسف کو بہت غصہ آیا کہ اچھا تم مجھے نصیحت کرتے ہو۔ آرڈر جاری ہوا کہ اس بوڑھے میاں کو کالی کوٹڑی میں بند کر دیا جائے، ان کو بند کر دو، یہ مجھے نصیحت کرتے ہیں، مجھے صلاح دے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو کالی کوٹڑی میں بند کر دیا گیا، ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ 15 دن گزرے تھے۔ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کیسے کام آئے گی وہ بتا رہا ہوں۔ 15 دن گزرے تھے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے اور ایک دم کالی کوٹڑی ہے تو بندہ زندہ رہے گا؟ انتقال کر جائے گا، مر جائے گا۔ 15 دن کے بعد اسے یاد آیا، اس نے کہا کہ اس بوڑھے کی لاش نکالو اور دفن کر دو۔ سپاہی گئے اور انہوں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بجلی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں مشغول ہے اور بالکل صحت مند ہے، ہٹے کٹے ہیں۔ حالانکہ 15 دن سے نہ کھایا ہے نہ پانی پیا ہے اور کالی کوٹھڑی میں بند ہے۔ مجھے بتاؤ اس کالی کوٹھڑی میں کس کی دوستی کام آئی؟ وہاں اس کو کس نے کھلایا، کس نے پلایا، جبکہ کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا؟ بندہ مر جانا چاہیے، بالکل صحت مند ہے۔ مجھے بتاؤ اس کوٹھڑی میں کس کی دوستی کام آئی؟ بولو اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آئی۔ تو جب دنیا کے ایک کالے کمرے میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کام آتی ہے تو قبر کے کالے کمرے میں، کالی کوٹھڑی میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے سب ارادہ کرو کہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچیں کہ اللہ رب العزت کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آباد فرمائیں گے، ہمارے گھروں میں برکتیں اتاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرسکون زندگی دیں گے، عافیت والی زندگی دیں گے، صحت والی زندگی دیں گے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے ہم اعمال احکام پر پوری طرح اتریں گے۔ ایک شخص، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھو، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ ایک فقیر آیا اور اس فقیر نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیا جائے۔ اس نے اس کو جھڑک دیا، اب اتفاق یہ ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی اور میاں نے دوسری جگہ شادی کر لی اور اس بیوی نے دوسری جگہ شادی کر لی، گھر ٹوٹ گیا۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ یہ دونوں نئے میاں بیوی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔
ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، چونکہ اس نے فقیر کو دھتکار دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس پر عذاب اتارا تھا۔ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا، سائل سوال کرنے کے لیے آیا، اس کے شوہر نے کہا کہ دیکھو کوئی فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے، جاؤ یہ کھانا اس کو دے دو، اس کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرو۔ اب جب یہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا وہ اس کا پہلا شوہر تھا، جس نے فقیر کو دھتکارا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کو فقیر بنا کر کھڑا کر دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جب وہ اندر آئی تو چہرے پر بڑے افسوس کے آثار تھے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، وہ کون تھا؟ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ فقیر جو تھا وہ میرا پہلا شوہر تھا جو آج مانگنے کے لیے نکلا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے بھی معلوم نہیں ہے، اس آدمی نے جس فقیر کو دھتکارا تھا وہ فقیر میں ہی تھا، آج اللہ نے میری جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے پرسکون زندگی دے دی۔ یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں عزت کے فیصلے کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ پوری دنیا میں جگہ جگہ پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا وہو یتولی الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین دل میں پیدا کرنا ہے۔ اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے والا ہے۔ اسباب ہم اختیار کریں گے اور اسباب اختیار کر کے پھر نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں گے۔ کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں پکی سچی محبت ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی گئی ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں گے، اور پھر اپنی زندگی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنانے کی فکر کریں گے، ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں اعلان ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے، ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے 20 25 سال کے نوجوان، لیکن پوچھا جائے ہمارے نبی کا کیا نام ہے، نہیں بتا پاتے۔ ایک مرتبہ ہم کرشنا گری میں گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے 10 بچے ہمیں مل گئے، اسٹوڈنٹ، کالج اسکول کے پڑھنے والے، وہ ہمیں مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کوئی زیادہ سوال نہیں کرنا ہے، یہ ایک سوال کا جواب دے دو، ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ 10 بچے تھے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 16 سال کا ہے، کوئی 10-12 سال کا ہے۔ 10 بچے کھڑے تھے، ایک کو بھی پتہ نہیں تھا کہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روتے تھے، کتنا تڑپتے تھے، ہائے میری امت، ہائے میری امت، میری امت کا کیا ہوگا؟ اور آج ہم نے اسی مہربان نبی کو بھلا دیا ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جس نے میرے غم کو بھلا دیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ محبوب نبی ہمارے غم میں گھل جایا کرتے تھے، ہمارے لیے رویا کرتے تھے، ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے کہ میری امت کا کیا ہوگا، اور آج ہم نے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بھلا دیا۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم میں معیار بتایا گیا، فاتبعونی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، تو کیا فاتبعونی، ان سے کہو کہ میری پیروی کرے، میرے نقش قدم پر چلے۔
اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کرشنا گیری رحمت نگر سے 19 اسٹوڈنٹ کی جماعت نکلی، 19۔ اس میں ہم 2 ساتھیوں کو بھی جوڑ دیا گیا تھا۔ ہماری چونکہ علماء کی جماعت ہے، سورج سے چل رہی ہے، ہمیں بھی جوڑ دیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعرات کو 19 بچوں کے درمیان ہم نے کمپٹیشن کروایا کہ کون زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ چلو اندازہ لگاتے ہیں، حریفائی کرواتے ہیں، مسابقہ کرواتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، 19 بچوں نے مل کر 81,900 مرتبہ درود شریف پڑھا، یعنی 82,000 میں صرف 100 کم، اتنا مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اس سے پہلے والے ہفتے میں ہماری جماعت میں کمپٹیشن کروایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کتنی زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے 15 ساتھیوں نے مل کر 1,08,500 مرتبہ درود شریف پڑھا۔ اس سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہوگی، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ کے کیا نام ہیں جی، آپ کی کتنی عمر رہی، کیا ہوا، یہ سب جاننے کی ضرورت ہے۔ اور مہمانان رسول کی خدمت کی جائے۔ جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، ان کی خدمت کی جائے۔ یا آپ کے یہاں قریب ہی میں مدرسہ ہے، کبھی چلے جاؤ، معلوم کرو یہاں پر کون یتیم بچہ ہے، اس کی ذمہ داری اپنے سر پر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں ماریں گے۔ بہت سارے بیچارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے، بس ماں ہے، ماں خرچہ پورا کرتی ہے۔ اب ایسے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھو اور 10-20 کا نوٹ نکال کر اس کے جیب میں ڈال دو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں ماریں گے۔ ایک بچہ ہے، باپ نہیں ہے، کون پورا کرتا ہے؟ کہ ماما پورا کرتا ہے، حالانکہ ماما بھی پورا نہیں کرتا، بس چھپا رہا ہے۔ بیٹا پیروں میں چپل نہیں ہے، چپل کہاں ہے؟ وہ ساتھی کی چپل پہن لی کہ حضرت یہی میری چپل ہے، حالانکہ وہ اس کے دوست کی چپل تھی۔ سر میں بال کٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اپنے استاد سے آ کر کہہ رہا ہے حضرت مجھے پیسے دے دو سر میں بال کٹانے ہیں۔ ایسے غریب بچے آپ کے علاقے کے یہاں پڑھنے والے ہیں، ایسے بچوں کی رہنمائی کیجیے، ان بچوں کی ذمہ داری اپنے سر پر لیجیے، اللہ تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ بہت مہربان رب ہے۔ مہمانان رسول کی جب خدمت کی جائے گی، مسجد کے امام کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی، مسجد کو آباد کرنے کی فکر ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کبھی برباد نہیں کریں گے۔ ہم اپنے مسجد کے امام کو، اپنے علماء کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ تولے۔ مجھ جیسے ہزاروں مولوی عرفان مل جائے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یار غار ہیں، ان کے پیروں میں جو دھول آئی اس کے برابر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کے سینے میں جو نعمت ہے، ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے مالداروں کی دولت بھی مل جائے، یہ دولتیں اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عظمت ہے، شرافت کی بات ہے۔ اس لیے آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ العزیز آج سے ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، سب مل کر محبت کے ساتھ رہیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو معلوم کرنے کی فکر کریں گے، کوششیں کریں گے، جماعتوں میں نکلیں گے۔ کیوں نکلیں گے؟ تاکہ ہمارے اندر دینداری پیدا ہو جائے، ہمیں معلوم ہو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہے وہ شادیاں کیوں کی ہے، 9 کیوں، 11 کیوں، یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شہوت پرست نہیں تھے، اگر ہوتے تو 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے اور 40 سال کے سامنے بیوہ عورت ہے۔ اگر نعوذ باللہ شہوت پرست ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی بیوہ عورت سے نکاح کرتے۔ یہ کچھ شکوک اور شبہات ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو
معلوم کرنا ہے۔ صرف واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر دعوے کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے چہروں پر نبی کی سنت سجائیں، اپنے بالوں کو، اپنے کردار کو، اپنے چال کو، اپنی ڈھال کو، رہن سہن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ محبوب کے طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ ہمارے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، آپ کی زندگی کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں گے، بے تاج بن کر بادشاہ جیسی زندگی گزاریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، وقت لگائیں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنے گھروں میں تعلیم کو عام کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے۔ اگر ابھی ہم نے ان بچوں کی دینی تربیت کی فکریں نہیں کی، یہ بچے کل چل کر ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائیں گے۔ ان کی تربیت کی فکر کی جائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کی جائے، اور خود ایک سچا مسلمان بن کر اور یہ ثابت کریں کہ میں محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر اس اعتبار سے ہم فکریں کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت موت کے وقت ہم تمام کے لیے جنت کی بشارت سنائیں گے، کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرمائیں گے، جنت پکی ہو جائے گی، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اور سچا مسلمان بنائیں، محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔